السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے قدر ایاز، حصہ نثر کا یہ ہمارا آخری سبق ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو سبق کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سبق کے مصنف کا نام کرنل محمد خان ہے اور ان کی تاریخ پیدائش سن 1920 اور تاریخ وفات 1999 ہے، ٹھیک ہے۔ جو کرنل محمد خان ہیں یہ چکوال میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جو شمار ہے وہ بہترین مزاح نگاروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ مذاق میں ہی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی تعلیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم انہوں نے لاہور سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ کرنل محمد خان نے ابتدائی عمر میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ فوجی زندگی کے بارے میں لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جو تحریر ان کی ہوتی تھی اس میں بناوٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ بناوٹ سے بالکل پاک تھی اور ان کی تحریروں میں ہمیشہ ایسی ظرافت چھپی ہوتی تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ اور ان کی تصانیف میں جو ہے بہترین تصانیف میں جو ہیں وہ تصنیف ہے بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے کرنل صاحب نے کیا ہے ہمیں واقعات جو ہوتے ہیں ان کو اسلوب مزاح سے یعنی مزاحیہ انداز میں اچھے طریقے سے بیان کرنے کا ہنر بتایا ہے کہ ہم مزاح میں ہی کسی بھی واقعے کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس سبق میں انہوں نے دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور خلوص کے بارے میں بتایا ہے کہ دیہات میں رہنے والے لوگ کس قدر سادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں اور ان میں جو ہے خلوص بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، یعنی شہری لوگوں کی نسبت دیہات کے لوگ سادگی پسند اور پرخلوص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے اسی سبق میں انسان کی قدر و قیمت اور اس کی جو ہے قدر و قیمت کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی پیسے کا یا دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ باقی میں آپ کو اس کے مرکزی خیال کے بارے میں بتاؤں گی چیپٹر کے، اور آپ نے اس سبق کو خود یہ کم از کم 3 سے 4 صفحوں پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے خود۔ ابھی میں اس کے مرکزی خیال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سبق کے۔ اس کا جو ہے سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دیہاتی ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ دیہاتیوں کے ارد گرد کہانی جو ہے گھومتی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دیہاتی ہونا کوئی جو ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ دیہات میں رہنا کوئی باعث شرمندگی ہے یا دیہاتی کہلانا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی شخص سے بھی اس بنیاد پر نفرت کرنا یا اسے حقیر سمجھنا کہ یہ شخص دیہاتی ہے تو نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیہاتی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان میں سادگی اور خلوص جو ہے وہ اور محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اکثر دیہاتی لوگ ایسے ہیں ہمارے دیہاتی بھائی کہ جو پڑھ لکھ کر بہت اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نئی نسل ہماری جو کہ دیہاتی ہونے میں شرم محسوس کرتی ہے، تو کیا ہے کہ اسے اس بات پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی دیہاتی پن سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ دیہات سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور واقعی ضرورت کے ساتھ وہ شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن
کیا ہے کہ جو ہے ہمیں اپنی جو بنیاد ہے اس کو جاننا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایک دیہات سے ہی تعلق رکھتے تھے، اس لیے کہیں نہ کہیں ہماری جڑیں وہاں پر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے مجھے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی، اور باقی جو ہے وہ آپ جب سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کے بارے میں مکمل پتہ چل جائے گا. تھینک یو.